بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات تھی جب میں اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا دلہن بیزار سی بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں آگے بڑھ کر گھونگھٹ پلٹنے ہی والا تھا مگر دلہن کی کاٹ دار آواز نے مجھے وہیں ساکت کر دیا۔ کہنے لگی، میرے قریب مت آنا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے انتہائی ہدک محسوس ہوئی۔ میں مٹھیاں بھینچے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ تب تک میں بھی تھوڑا بہت خود کو کنٹرول کر چکا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر اس خاموشی کو میری آواز نے توڑا۔ میں جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ دلہن حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ کسی کا بھلا ضرور ہو جائے گا۔ پلیز 1000 سبسکرائب ہونے میں میرا ساتھ دیں۔ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی جبکہ 3 بہنیں چھوٹی ہیں۔ جہاں میں سب کا لاڈلا تھا وہیں مجھ پر ذمہ داریاں بھی تھیں۔ ابا سرکاری ملازم تھے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب گھر پر ہی تھے، اور وہ جب ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو ان کے ملنے والے پیسوں سے مجھے بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ تب میری عمر 20 سال تھی۔ میری 2 بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں جبکہ 3 کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں باہر جا کر خوب محنت کرنے لگا۔ گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنوں کے رشتے کر کے ان کی شادیاں کر دیں۔ بہنوں اور اماں ابا نے بہت کہا کہ ان کے ساتھ تمہاری بھی شادی کر دیتے ہیں ایک ساتھ ہی، مگر میں نے کہہ دیا کہ پہلے بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کر لیں، بعد میں جیسا آپ چاہیں گے ویسا کر لیجئے گا۔ مجھے پردیس میں رہتے 7 سال ہو گئے تھے۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا تھا تاکہ انہیں ہر آسائش دے سکوں۔ میں غم روزگار اور ذمہ داریوں میں ایسا الجھا کہ کبھی اپنے بارے میں، اپنی شادی کو لے کر کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ جب اماں اور بہنوں کا میری شادی کے لیے اصرار بڑھا تو میں نے بھی اوکے کا سگنل دے دیا۔ تب مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر میری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو بتا دوں، مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تو میری بہنوں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی مہم شروع کی۔ ہر روز کہیں نہ کہیں لڑکی دیکھنے جاتی مگر کوئی ان کے معیار پر پورا نہ اتری۔ آخر کار میری بڑی بہن کے سسرالی رشتہ داروں میں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ بہنوں کو اپنے بھائیوں کے لیے چاند سی دلہن چاہیے ہوتی ہے، اور ویسے بھی پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، اور میری دلہن یعنی ہونے والی دلہن بہت خوبصورت تھی۔ مجھے تصویر بھیجی گئی اور پہلی دفعہ ایسا تھا کہ میں کسی لڑکی کو اپنی شریک حیات کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ وہ انتہائی حسین تھی۔ میں جب اس کی تصویر دیکھتا مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ میری اس سے منگنی ہو گئی اور 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور میری بہنیں تو تب سے ہی تیاریاں کرنے لگیں۔ مجھے بھی ساتھ ساتھ ویڈیو کال پر شامل کیا جاتا۔ ہر کوئی خوش تھا، میری بہنیں، اماں اور ابا بھی۔ آخر اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ سب اپنے اپنے ارمان پورے کر رہے تھے۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، میں خوب کما رہا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ شادی سے 15 دن پہلے میں گھر آیا۔ میں بھی خوش تھا کیونکہ مجھے اپنی ہونے والی دلہن سے محبت ہو چکی تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ رواج کے مطابق بارات گئی۔ میرے سسرال والے بھی اچھے لوگ تھے۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوا اور میری دلہن میری زندگی اور پھر میرے کمرے تک آ گئی۔ شادی والے گھر، ڈھیر سارے مہمان، خوب ہلا گلا، بہنیں، ان کے بچے، سب نے خوب رونق لگائی تھی۔ ڈھیر ساری رسموں کے بعد بالآخر مجھے اپنے کمرے میں جانے دیا گیا۔ میں دروازے پر دستک دیتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی میری دلہن بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا اور اس کے قریب ہوا تاکہ گھونگھٹ اٹھا کر پورے وثوق کے ساتھ اپنی دلہن کا دیدار کر سکوں، مگر اس وقت میری مردانگی کو اس طرح للکارا گیا کہ میں کچھ دیر تک سمجھ ہی نہ پایا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میری دلہن مجھے دھتکار رہی تھی۔
اس نے کہہ دیا کہ میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ مجھے یہ سب سن کر انتہائی برا لگا، لگنا بھی چاہیے تھا۔ وہ اب میری منکوہا تھی اور اس کی زبان سے کسی غیر کا نام سن کر اصولاً تو مجھے بھڑک جانا چاہیے تھا اور اسے اس کی اوقات دکھا دینی چاہیے تھی، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اب اس سب کا کیا انجام ہونا تھا یہ تو میں نہیں جانتا تھا، مگر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے کہا، کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں اس لڑکے کا نمبر تو یاد ہوگا نا؟ یہ لو موبائل اور اسے کال کر کے کہو کہ اگر تمہیں آج کے دن ہی تمہارا شوہر یعنی میں طلاق دوں تو کیا وہ تم سے شادی کر لے گا؟ میں نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ذرا سختی سے کہا کہ یہ پکڑو موبائل اور اسے کال کرو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑ لیا اور میں اسے موقع دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ وہ بے دھڑک اس سے بات کر لے۔ جو بھی انجام ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کمرے میں آئے تو دیکھا وہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور بڑی بہن کو بلایا۔ اس نے بھی دلہن کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ اگر اس وقت کسی ڈاکٹر کو گھر پر بلایا جاتا تو کئی طرح کے سوال اٹھتے۔ ہم خاموشی سے اسے لے قریبی ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ بہت زیادہ ٹینس ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش آ جاتا ہے۔ تبھی اماں اور ابا بھی ہسپتال پہنچ گئے، انہیں بھی چھوٹی بہن سے معلوم ہوا، مگر میں نے ان سب کو گھر واپس بھیج دیا کہ آپ چلیں، جیسے ہی دلہن کی طبیعت سنبھلتی ہے ہم بھی آ جاتے ہیں، میں ہوں اس کے پاس۔ جبکہ میں اس کی سرہانے بیٹھا ہلکے ہلکے اس کا سر دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ چند لمحے اس کو ساری سچویشن سمجھنے میں لگے۔ اس نے میری طرف دیکھا جب میں ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے بھی کچھ تو اندازہ تھا ہی وہ کچھ کہ کیا چل رہا ہے اس کے ذہن میں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر نے اسے دوبارہ چیک اپ کے بعد کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں اسے سہارا دیے گاڑی تک لیا اور باقی رستہ ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ گھر آ کر اسے کمرے تک چھوڑا اور اماں اور بہنوں کو آرام کرنے کے لیے کہا جو سب دلہن کے لیے متفکر سے بیٹھی تھیں۔ وہ بھی دلہن سے مل کر سونے چل دیں۔ میں نے کچن میں جا کر ایک دودھ کا گلاس گرم کیا اور دلہن کو دوا کھلا کر اسے ریسٹ کرنے کے لیے کہا۔ اس نے پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے۔ میں نے اسے ریسٹ کرنے کا کہا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی، دلہن بھی دوا کے زیر اثر سو گئی۔ میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، ہر کام معمول کے مطابق ہوا۔ اسٹیج پر بیٹھے کئی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ جب بھی مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے۔ پھر وہ مکلاوی کی رسم کے طور پر میکے چلی گئی۔ اگلے دن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر اسے لے آیا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے، مہمان بھی اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ میری دلہن شرمسار سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو فوراً اٹھ کر میرے قدموں میں آ بیٹھی۔ میں نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب جی بھر کر رو لیا تو ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، میں شادی سے پہلے اپنے حالازاد کزن کو پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر میرے گھر والوں نے آپ سے میری شادی کروا دی، جبکہ حالہ نے بہت بار میرا رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے کہنے پر، مگر میرے گھر والوں نے انکار کیا۔ ہمارے نکاح والے دن مجھے پتہ چلا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی ہے۔ اس خبر میں کتنی سچائی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں بھی یہ سن کر بہت دکھی تھی
اور خود کو اس کی اس حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ میں آپ سے نکاح ہونے کے بعد بھی پہلی محبت کے سحر سے نکل نہ پائی اور آپ سے وہ سب کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مگر آپ کے کہنے پر جب اسے کال کی تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ کبھی اسے کال نہ کروں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا بھی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، میں اسے شادی کر لوں گی، مگر اس کا جواب سن کر مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل رشتہ تو نکاح کا ہوتا ہے، یہ محبت وحبت تو سب وقتی جذبات ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اب تم سے شادی کروں گا؟ ایک طلاق یافتہ سے شادی نہیں کر سکتا میں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اب اسی رشتے کو نبھاؤ، مجھے کال مت کرنا دوبارہ۔ وہ پھر رونے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اب تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ کیا تم اس کی محبت میں رو رہی ہو؟ وہ زور و شور سے سر نہ میں ہلانے لگی۔ نہیں، میں تو اپنی بے وقوفی پر رو رہی ہوں کہ میں اس شخص کے لیے آپ جیسے انسان کو چھوڑ رہی تھی۔ وہ میرا ماضی تھا اور فقط ایک حماقت تھی، مگر آپ سے میرا رشتہ تو ایک اٹوٹ بندھن ہے جسے میں دل و جان سے نبھاؤں گی۔ کیا معاف کر دیں گے مجھے آپ؟ میں نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی کی واضح جھلک تھی۔ میں بھی تو اس سے محبت کرتا تھا، اور آج سے 6 ماہ پہلے سے ہی، اور میرا پورا حق تھا اس پر، اور وہ بھی تو ساری سچائی سامنے رکھ کر اپنے اور میرے رشتے کو سچے دل سے قبول کر رہی تھی۔ میں نے بھی دل کے ساتھ ساتھ اپنے بازو بھی وا کر دی۔ وہ میرے گلے لگی، تمام تر سچائیوں کے ساتھ خود کو میرے حوالے کر گئی۔ یہ تھی میری کہانی۔ کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔